کیا حق کو جان لینا کافی ہوتا ہے اور انسان پتھر دل کیسے بنتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کوئی انسان دنیا میں مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 73 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ پھر ہم نے کہا گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے بدن پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو اور اپنے قاتل کے بارے میں بتائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے، شاید تم سمجھ سکو۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کا اطمینان اور اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے بدن سے بذات خود نہیں لگایا تھا، بلکہ دوسروں سے کہا کہ آپ خود یہ کام کرو۔ نمبر 2، یہ آیت ایک نمونہ ہے اس بات کا کہ خداوند عالم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، دنیا میں رجعت کے عنوان سے اور قیامت میں سزا اور جزا کے لیے زندہ کرے گا۔ نمبر 3، قدرت الہی کی نشانیوں کو دیکھنا انسانوں کے ہمیشہ عقل سے کام لینے کے لیے ہے، وقتی طور پر متعجب ہونے کی خاطر نہیں۔ نمبر 4، اگر انسان کی فکر و روح ناپاک ہو تو الہی نشانیوں کو دیکھنے اور ان میں غور و فکر کرنے سے بھی بیداری نہیں آتی، کیونکہ تعقل کا لفظ لعلہ کے ہمراہ استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 74 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تمہارے دل اس ماجرے کے بعد سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو شگافتہ ہو جاتے ہیں اور ان سے نہریں بہنے لگ جاتی ہیں، بعض ایسے ہیں جن میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ان میں سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ ان میں سے بعض پتھر خوف خدا سے پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرتے ہیں، لیکن تمہارے دلوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا اور خدا تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کو ہم نے جان لیا ہے، اب اس آیت مبارکہ کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں خداوند کے بہت سے لطف و کرم اور معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، مثلاً فرعون کے چنگل سے آزادی، دریا میں راستے کا بننا، گوسالہ پرستی سے توبہ کی قبولیت، بہترین کھانوں کا نازل ہونا، بادلوں کا سائبان بننا، معصوم کی قیادت وغیرہ۔ پھر آخر میں ایک انسانی قتل کا ماجرا بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیوں کر ایک معجز نما طریقے سے اس کا قاتل پکڑا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ اس قدر آیات و معجزات دیکھ چکنے کے باوجود بھی بے توجہی، ضد، ہٹ دھرمی اور کینے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، تم سنگ دل بن چکے ہو، بلکہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ پتھروں کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور انسان کو سیراب کرتی ہیں۔ ان میں فوارہ تو نہیں نکلتا، لیکن کم از کم خود کو اور اپنے اطراف کو تر کرتے ہیں، خشیت الہی کی وجہ سے گر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، قساوت اور سنگ دلی ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو انسان کے اندر اس کے مسلسل ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر وجود میں آتی ہے۔ نمبر 2، آیات الہی اور الطاف الہی کو دیکھنے سے ضدی اور ہٹ دھرم افراد کے اندر ایمان مضبوط ہونے کے بجائے قساوت اور سنگ دلی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مومنین کے لیے مایہ رحمت اور شفا ہے، ظالمین کے لیے خسارت اور نقصان کا باعث ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 82۔ بارش کی فطرت میں نرمی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باغ میں برسے تو گلے لالا اگتے ہیں، اور اگر شورازار زمین پر برسے تو خوش و خاشاک کے سوا کچھ نہیں اگتا۔ نمبر 3، ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری آئندہ کی نسل شرمندہ ہوں۔ اس آیت کے مطابق گزشتگان سنگ دل ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے فرماتا ہے، قست قلوبکم، تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ نمبر 4، صرف علم نورانیت کا سبب نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اس قدر زیادہ معجزات کو دیکھنے کے باوجود سنگ دل ہو گئے تھے۔ نمبر 5، قساوت قلبی یا سنگ دلی کے بھی مرحلے ہیں۔ نمبر 6، سادہ ترین مشابہت اور مثال کے ساتھ انتہائی گہرے مطالب کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، کسی پر کی گئی تنقید کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے۔ یہ جو قرآن نے فرمایا ہے کہ کچھ کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، تو اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ جیسے پانی کا پتھر کے پاس سے گزرتے رہنے سے اس میں دراریں پڑ جاتی ہیں۔ نمبر 8، جمادات میں بھی شعور کا ایک مرحلہ پایا جاتا ہے کہ وہ خدا کے خوف کو درک کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 9، خشیت صرف علم کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ نمبر 10، قساوت قلبی کا علاج صرف خداوند عالم کے علم کی طرف توجہ کرنا ہے۔ نمبر 11، دل کی سختی ہمارے کردار میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالی ہمارے تمام افعال سے آگاہ ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 75 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ پس اے مومنوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ سخت دل یہودی تم پر یعنی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کلام خدا کو سنتا تھا اور سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا، جبکہ وہ لوگ حق کے بارے میں علم و اطلاع بھی رکھتے تھے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں خوبصورت پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان خوبصورت پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے ایمان لانے کا انتظار کرنا اچھی بات ہے، لیکن سب لوگ ایمان لانے کی توفیق حاصل نہیں کر پاتے۔ آپ بھی اس بات کی توقع نہ رکھیں۔ نمبر 2، ضدی اور خطرناک دانشوروں کی موجودگی میں
معاشرے کی اصلاح کی امید کرنا بیکار ہے۔ نمبر 3، تنقید کرتے وقت انصاف کا لحاظ کریں۔ سارے یہودی تحریف کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ نمبر 4، حق کی پہچان ہونا حق کو قبول کرنے سے سوا ہے۔ کچھ لوگ حق کو جانتے ہیں لیکن اس کا اقرار کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ نمبر 5، وہ تحریف زیادہ خطرناک ہے جو ماہرانہ اور آگاہانہ ہو۔ نمبر 6، وہ جاہل جس کا جہالت میں خود اپنا قصور ہے، تنبیہ اور دھمکی اس کے لیے ہے، بے خبر جاہل کے لیے ایسا نہیں ہے۔ نمبر 7، تحریف علماء اور دانشوروں کا گناہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس دنیا میں بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے مردہ آدمی کو ایک گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے زندہ کر دیا۔ اور انسان مسلسل ہٹ دھرمی کی وجہ سے پتھر دل بن جاتا ہے، اور اس کا علاج اللہ کے علم کی طرف غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اور حق کو جان لینا صرف کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ حق پر عمل کرنا کافی ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔